بڑی دیر جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بڑے ہم سب جو ہے وہ مکمل سر سے پاؤں تک سراپا انتظار تھے. ایڈوکیٹ رانا آصف حبیب صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قانونی مشورے میں. رانا صاحب کی جو ہے وہ قانونی جو باتیں ہوتی ہیں، جو کہ مشورے ہوتے ہیں، وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. بتاتے چلیں کہ یو این کنونشن آن دی رائٹس آف چائلڈ 1989 پہ ہم بات کر رہے ہیں. اسمت توحید آپ کے ساتھ موجود ہے. اپنا کراچی ایف ایم 107 کراچی کی آواز، بلے بلے ایف ایم نیٹ ورک. بغیر وقت ضائع کیے رانا صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں آج کل بچوں کے حوالے سے، ہم نے آپ کے آنے سے پہلے تھوڑے سے ہم لنکس پہ میں بات کر رہی تھی، اس پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں کہاں پر لوپ ہولز ہیں، کہاں پر مسائل ہیں جس کی وجہ سے قانون سازی بھی ہو جاتی ہے لیکن مسائل اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں. سوری یہ جی دیکھیں عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال جو ہے یہ پاکستان نے 1989 میں اس کو دستخط کیا تھا اور 1990 میں اس کو ریٹیفائی کیا تھا. اس کے جو 54 آرٹیکل ہیں جس میں تقریباً 40 کے قریب جو ہے بچوں کے حقوق ہیں، باقی ڈیوٹی بیرر کی، والدین کی، وکلاء کی، ڈاکٹروں کی اور سب کی ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا. دنیا نے محسوس کیا کہ بچے جو دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہیں ان کے لیے ایک الگ سے کنونشن ہونا چاہیے جو ان کے حقوق کا ہو. ہم نے بدقسمتی سے شیلف میں 1990 کے بعد بہت سارے قوانین بنائے، مگر ان کے عمل درآمد میں ہم ابھی تک مکمل طور پر ناکام رہے. آج بھی پاکستان میں بچے کی عمر 18 سال تعین کرنے میں ہر لا ایک نئی ڈیفینیشن لے کے آتا ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو ہم نے اپنے بچوں کو صوبوں میں تقسیم کر دیا. یعنی ایک پنجاب کے اندر ہے جو ڈیسٹیچیوٹ اور نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ ہے جس کے تحت بیرو قائم ہے، سندھ میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے، KPK میں کمیشن ہے. اور ابھی 2-3 روز پہلے ہی افسوسناک واقعہ جو پیش آیا کہ وہاں پشاور کینٹ میں جو بچوں 3 بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، 2 کی جو ہے پکڑا گیا ہے. ہاں وہ پکڑا گیا، اور اس IG اس میں پریس کانفرنس بھی کریں گے ابھی. تو یہ چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جو بے ضابطگی ہیں، یعنی عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال کا آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ آپ نے، پہلا آرٹیکل کہتا ہے کہ ہر وہ فرد جس کی 18 سال سے کم عمر ہو تو اس کو بچہ آپ نہیں ماننا. دوسرا کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں رکھنا. آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ آپ نے بچے کے بہترین مفاد میں فیصلہ کرنا ہے. کل ہم نے دیکھا کہ جب دعا زہرا کو پیش کیا گیا تو جو حکومت سندھ نے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بھیجا وہ مرد بھیجا، اور وہ کورٹ کے جو جج صاحب ہیں وہ ایک کلاپتے رہے کہ یہ ہمارا جینڈر کورٹ ہے، جینڈر کورٹ ہے. بھائی آپ کے بولنے سے نہیں کچھ ہوتا، آپ کے عمل سے ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ پہلے یہ AVCC کے پاس تفتیش تھی، پھر یہ ابھی SIU کو دے دی گئی، اور ان کے DSP صاحب اتنے میں کہوں کہ اخلاقیات کی حدوں سے اور بچوں کی چائلڈ پروٹیکشن ویلیو سے نابلد تھے کہ وہ ریوالور لہرا رہے تھے. ہاں آپ ویڈیو اگر دیکھیں تو بہت سے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئی. تو یہ اسلحے کا استعمال بچوں کے حقوق کے سلسلے میں، بچوں کے پروٹیکشن میں کبھی نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز، عدالت کے اندر جب 6, 7, 10 اہلکار SIU کے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک میل چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کھڑا ہوگا تو بچی کے اوپر تو بہت دباؤ ہوگا. تو اس دباؤ میں بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ، بچے کے بہترین مفاد کا جج کیسے تعین کر پائے گا. اور دوسری چیز کے جو آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ شناخت کا حق، تو جب ہماری عدالتیں بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ کو نہیں مان رہی، بے فارم کو نہیں مان رہی، میرج سرٹیفکیٹ کو نہیں مان رہی، تو پھر آپ عالمی معاہدہ جو حقوق اطفال ہے اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. یہ ہمیں ری تھنکنگ کرنی پڑے گی، کہیں سے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن سے شروع کرنا پڑے گا کہ بچوں کے دنیا کی، اب دیکھیں جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہے وہ ابھی جو ہے چائلڈ ٹریفکنگ سے بڑا جرم دنیا میں کروانا چاہتا ہے، اور اس میں 0 ٹالرنس ہے پوری دنیا میں. تو مگر ہم ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ جاوید اقبال نے 1999 میں 100 بچے قتل کیے. آج بھی ہم اسی سٹیج میں ہیں کہ ہمیں انٹرپول اور امریکن ادارے بتاتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بچوں کی فحش فلمیں بنانے والا ایک شخص ہے، جاؤ جا کے اس کو گرفتار کر لو. ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں جب تک وہ نہیں بتاتے. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. ٹھیک. تو رانا صاحب یہاں یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کل جو دعا زہرا کا کیس ہوا وہ مستقل ایک لوگوں کی زبان زد عام ہے، بہت چیزیں ہو رہی ہیں، تو اتنے مشہور کیسز کے علاوہ جو ایسے کیسز ہیں جو کہ گاؤں دیہاتوں میں ہیں، گوٹ میں ہیں، جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ دیکھیں اگر 20 لاکھ سے زیادہ آپ کے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں اور رپورٹ خالی 300-350 ہو رہے ہیں، سزائیں کوئی 25 سے 50 یا 100-150 میں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تھانوں کا، آپ کی عدالتوں کا، آپ کے میڈیکل لیگل سسٹم کا
وہ ماحول ہی سازگار نہیں ہے جس میں بچے شکایت درج کرا سکیں، اور ماں باپ کے ساتھ بچوں کا وہ جو ہے کمیونیکیشن کا رابطہ ہی نہیں ہے کہ جو وہ جو ہے وہ جمع کرا سکیں. اور دوسری بات ہے، سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 سے آیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو کون روکتا ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر تعینات نہ کرے؟ ہر سال 20 کروڑ روپے آتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے. یعنی آپ ضائع نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس مطلب لوگوں کے پاس بھی، میں تو اس کو مہذب الفاظ میں ضائع ہی اس کو بولوں گا کہ آپ کو سندھ کے اب دیکھیں یہ ایک سوشل ویلفیئر افسر کو اٹھا کے اگر آپ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بنا دو گے تو وہ تو نظام کو درم برم کر دے گا، ڈیزاسٹر کر دے گا وہ. صحیح. اور میں کہتا ہوں ایک پوری چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے پاس کیا کوئی میل ہی آفیسر رہا تھا جس کو کل کورٹ میں بھیج دیا گیا؟ کوئی فیمیل اہلکار موجود نہیں تھا آپ کے پاس. پھر عالمی ادارے بھی آپ پہ سوال اٹھائیں گے. پاکستان کا ابھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے جس میں ہمیں ایکسپورٹ میں رعایت ملی ہوئی ہے، ہمیں اپنے عدالتوں کو، اپنے تھانوں کو، اپنے میڈیکل لیگل سسٹم کو کرپشن سے پاک کرنا ہوگا، اور بچوں کے تحفظ کے مناسب، مسلسل، منظم ایک نظام جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ محفوظ رہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ بتائیں کہ ایک جو تھانہ ہوتا ہے اس کے کتنے ریڈیس میں وہ تھانہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے شہریوں کا، لوگوں کا، کہ وہاں پر اگر کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہو یا ایسا کوئی کام ہو رہا ہو تو ان کو مداخلت کر کے وہاں پر پہنچنا چاہیے. تو کتنا علاقہ ہوتا ہے جس میں ایک تھانے کو خیال رکھنا پڑتا ہے؟ کہ ہر تھانے کی، کراچی میں اگر 108 پولیس اسٹیشن ہے تو ان کی ایک حدود و قیود ہے کہ وہ روڈ کے اس طرف اگر صدر تھانے کی حدود یہ سمجھنی ہے. اب یہ حدود و قیود کو اگر آئی جی صاحب چاہیں تو آسان کر سکتے ہیں. اس کو اردو اور سندھی میں ایک نقشے کی صورت میں شائع کر دیں تاکہ عام آدمی کو پتا ہو یہ کون سا کوئی ایٹم بم کا راز ہے جس کو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ روڈ کی اس طرف تھانہ یہ ہے، روڈ کے اس طرف تھانہ یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو ابہام میں رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حدود کے تعین کی وجہ سے جرم میں فرق کرنا یہ تو بہت ہی افسوسناک عمل ہے کہ شہریوں کو تو حدود کا نہیں پتا لیکن جو اہلکار ہیں ان کو تو پتا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ ویمن اینڈ چلڈرن اور ہیومن رائٹ سیل پولیس میں بنے ہوئے ہیں، اگر وہ خود نہیں کر سکتے، اے وی سی سی اور ایس آئی او نے سارا کام کرنا ہے تو پھر ان کے اوپر جو اخراجات لگ رہے ہیں وہ سوالیہ نشان. پھر پوری سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی جو گاڑیاں ہیں، جو فیول ہے، ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. تو یہ سارے سوال ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ نظام کو، سسٹم کو بہتر بنایا جا سکے. اور جو رویہ ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ہے، وہ تو کل کی اگر سوشل میڈیا پہ لوگ ویڈیو ہی دیکھ لیں کہ جس طرح وہ ڈی ایس پی صاحب پسٹل ہوا میں لہرا کے نکل جاؤ، باہر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، یہ رویے ہمیں اور 100 سال پیچھے لے جائیں گے. آج دعا کے والدین نے اگر ہمت کی ہے تو کل 10,000 والدین بولیں گے بھائی پولیس اتنی بے توقیری کرتی ہے تو ہم جائیں گے نہیں. صحیح، ایسے ہی ہوتا ہے. تو بات میں کہہ رہا ہوں قانون کی نہیں ہے، بات ہے رویوں کی کہ آپ کا رویہ کس طرح کا ہے. تو رانا صاحب، یہاں کے اخلاقیات یا اس طرح کے مورل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں منیمم کیئر اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، جج کو پتہ ہی نہیں ہے کہ منیمم کیئر اسٹینڈرڈ کیا ہے. جج کیا پوچھتا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر سے بچی کو روٹی مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے. ابھی بھائی منیمم کیئر کے اسٹینڈرڈ ہیں جو ہم نے 10 بار سندھ حکومت کو بنا کے دیے. جب تک اسما وہ سی ایم سے، وزیر اعلیٰ سے نوٹیفائی نہیں ہوں گے اس کی آپ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے شیلٹر ہوم میں پوچھ گچھ نہیں کر سکتے. جس چیز کی پوچھ گچھ نہ کی جا سکے وہ پھر کوئی معیار ہی نہیں ہے نا. یہ چیزیں بنیادی ہیں جو اس میں پیسہ نہیں چاہیے، وزیر اعلیٰ کی، چیف سیکرٹری کی ول چاہیے. تو یہ ہمیں کرنی ہوں گی تاکہ ایک دیکھیں چھوٹا سا کیس تھا دعا زہرا، ہماری جو ہے نا عدلیہ نے، ہم نے اور ہمارے وکلا نے اور ہم نے اور یوٹیوبر ساروں نے، ہم نے اس کو ہوا بنا دیا کہ ایک ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے میں برتھ سرٹیفکیٹ نہیں مانتا، بے فارم نہیں مانتا، دوسرا کہتا ہے میں میڈیکل کراؤں گا، تیسرا کہتا ہے میں پھر میڈیکل کراؤں گا. تو یہ مذاق بنا دیا. کتنا لمبا، مطلب اس کا سمجھ نہیں آ رہا، کوئی سرا نہیں مل رہا. اچھا دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے کہ وہ ایک جو ڈی ایس پی تھے پہلے، اے وی سی سی، وہ ایکیوز کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہیں. ان کی سیلفیاں جو ہیں ظہیر کے ساتھ بڑی پاپولر ہوئی، تو اس کو کوئی سزا نہیں ہے. اس ڈی ایس پی کوئی سزا نہیں، اگلا ایک اور لے آؤ. پرانے آئی او کو سزا نہ دو، نیا آئی او لے آؤ. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہم صرف سسٹم کو گرا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں. صحیح. جب تک ہم سسٹم کو بچائیں گے اور ایک دوسرے کو نہیں بچائیں گے اس وقت تک جو ہے
یہ اور جاوید عالم موڈو صاحب کو ایڈیشنل آئی جی کو آئی جی غلام نبی میمن کو نوٹس لینا چاہیے کہ ڈی ایس پی کو کس نے اختیار دیا کورٹ میں پسٹل ایگزیکٹلی بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. ایڈوکیٹ رانا آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں, عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال 1989 پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس میں توحید آپ کے ساتھ موجود ہے. اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے FM نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں. بہت اہم بات ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ رہی ہے.